صبر و شجاعت۔ اس دنیا میں آدمیوں پر مصیبتوں اور مشقتوں کے وقت بھی آتے ہیں۔ کبھی بیماری آتی ہے، کبھی محتاجی اور ناداری کی صورت ہو جاتی ہے، کبھی ظالم دشمن ستاتے ہیں، کبھی دوسرے طور پر حالات ناموافق ہو جاتے ہیں۔ بس ایسے موقعوں کے لیے اسلام کی خاص تعلیم یہ ہے کہ اللہ کے بندے صبر اور ہمت سے کام لیں اور ہزار تکلیفوں اور مصیبتوں کے باوجود مضبوطی اور بہادری کے ساتھ اپنے اصول پر قائم رہیں۔ اور لوگوں کے لیے قرآن کی خوشخبری ہے کہ وہ اللہ کے پیارے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے قرآن شریف کی خوشخبری ہے کہ وہ اللہ کے پیارے ہیں اور اللہ صبر والوں سے محبت رکھتا ہے۔ دوسری آیت میں ہے، اللہ یقیناً صبر والوں کے ساتھ ہے۔ ایک اور آیت میں ایمان والوں کی بڑی تعریف کی گئی ہے، جو تکلیف اور مشقت کی حالت میں اور حق کے لیے جنگ میں ثابت قدم رہیں اور قربانی سے نہ بھاگیں۔ اور جو لوگ سختی اور تکلیف اور جنگ کے وقت ثابت قدم رہنے والے ہیں، وہی ہیں جو سچے اور متقی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبر کی توفیق سے بہتر کوئی نعمت نہیں۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، صبر آدھا ایمان ہے، اور اس کے برخلاف بے صبری اور بزدلی اسلام کی نگاہ میں بدترین عیب ہیں، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعاؤں میں بکثرت پناہ مانگتے تھے۔ قناعت۔ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے فلاح پائی جس نے اسلام کو اختیار کیا اور اس کو بقدر ضرورت رزق ملا، اور اس کو اللہ نے جو کچھ دیا اس پر اس نے قناعت کی۔ اس دنیا میں آدمی بیک وقت دو تقاضوں کے درمیان ہے۔ ایک طرف اس کے لیے معاشی ضرورتوں کی فراہمی کا مسئلہ ہے، دوسری طرف اس کو وہ عمل کرنا ہے جو آخرت میں اس کے کام آئے۔ آدمی کے لیے وہ ناممکن ہے کہ وہ دونوں تقاضوں پر یکساں حیثیت سے زور دے۔ ایک کی طرف متوجہ ہونا ہمیشہ اس قیمت پر ہوگا کہ دوسری طرف سے اس کی توجہ کم ہو جائے۔ ایسی حالت میں عقل مندی یہ ہے کہ آدمی آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ عمل کرے اور اس دنیا کے معاملے میں بقدر ضرورت فراہمی پر اکتفا کرے۔ اس کا نام قناعت ہے۔ مومن آخرت کے معاملے میں عدم قناعت کا رویہ اختیار کرتا ہے اور دنیا کے معاملے میں قناعت کا۔ مومن آخرت میں ملنے والی خدائی نعمتوں کا حریص ہوتا ہے۔ آخرت کے معاملے میں حرص کی حد تک اس کا بڑھا ہوا جذبہ اس کو مجبور کرتا ہے کہ وہ دنیا کی چیزوں میں کم پر راضی ہو جائے، تاکہ وہ آخرت کے حصول کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت کر سکے۔ قناعت اس دنیا میں مومنانہ زندگی کی لازمی شرط ہے۔ قناعت پر راضی نہ ہونے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی اسی چیز کو سب سے زیادہ کھو دیتا ہے جس کو وہ سب سے زیادہ پانا چاہتا ہے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کو عافیت کی زندگی حاصل ہو۔ غیر قانع آدمی موجودہ دنیا میں چند دن کے لیے عافیت کی زندگی حاصل کر سکتا ہے، مگر اس کی یہ بھاری قیمت دینی پڑے گی کہ موت کے بعد آنے والے مرحلے میں بھی وہ ابدی طور پر عافیت کی زندگی سے محروم ہو جائے گا۔ جو شخص قناعت نہ کرے وہ شکر کرنے والا بھی نہیں بنے گا۔ اس دنیا میں کسی کو سب کچھ نہیں مل سکتا، یہاں ہر آدمی کو صرف کچھ دیا جاتا ہے۔ ایسی حالت میں شکر خداوندی کا جذبہ اسی دل کے اندر امڑ سکتا ہے جو کچھ پر راضی ہو جائے۔ غیر قانع انسان صرف شاکی بنتا ہے، نہ کہ شاکر۔ وعدہ پورا کرنا۔ قرآن میں حکم دیا گیا ہے کہ اے لوگو، اپنے عہد کو پورا کرو، بے شک تم سے عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک شخص جب دوسرے سے کوئی عہد کرتا ہے تو گویا وہ دوسرے سے اپنا تعارف کراتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ میں تمہارے لیے کیا ثابت ہوں گا۔ ایسی حالت میں اگر وہ اپنے عہد کو پورا نہ کرے تو اس نے خود اپنے آپ کو باطل ثابت کیا۔ اس نے وعدہ خلافی کر کے خود اپنی حیثیت کی نفی کر دی۔ عہد کرنے کے بعد اسے پورا کرنا اعلیٰ ترین انسانیت ہے۔ یہ انسانی کردار کی نہایت اہم صفت ہے۔ جو آدمی ایک عہد کرے اور جب پورا کرنے کا وقت آئے تو وہ اس کو پورا نہ کرے، ایسا آدمی بالکل بے قیمت ہے، بندوں کے نزدیک بھی اور اللہ کے نزدیک بھی۔ عہد اللہ کے نزدیک قابل پرستائش ہے۔ قرآن کے یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ جب دو آدمیوں کے درمیان عہد و پیمان کا معاملہ ہوتا ہے تو یہ صرف دو انسانوں کا باہمی معاملہ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی بیچ میں ہوتی ہے۔ ایسی حالت میں عہد کو توڑنا صرف ایک انسان سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی نہیں ہے، بلکہ وہ براہ راست اللہ کے ساتھ سرکشی ہے۔ وہ اللہ کے مقابلے میں جسارت کا مظاہرہ ہے۔ پھر جو شخص اللہ کے مقابلے میں
جسارت کرے، اس کو زمین و آسمان کے اندر کون پناہ دے سکتا ہے۔ حدیث میں اس کو منافق کی پہچان بتایا گیا ہے کہ آدمی وعدہ کرے اور اس کو پورا نہ کرے۔ وعدہ پورا نہ کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آدمی اصولی معاملے میں حساس نہیں۔ اس کے نزدیک اصول کی پابندی کرنا اور اصول کو نظر انداز کر دینا دونوں یکساں ہیں۔ ایسا شخص یقینی طور پر منافق ہے، کیونکہ حساسیت ایمان کی پہچان ہے اور بے حسی منافقت کی نشانی۔ مومن ایک بااصول انسان ہوتا ہے، اس کا عمل اصولوں کا پابند ہوتا ہے، نہ کہ مفادات کا پابند۔ اور جو آدمی بااصول ہو وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتا کہ وعدہ کرنے کے بعد اس سے پھر جائے۔ وعدے سے پھر جانا بے اصول انسانوں کا طریقہ ہے اور وعدہ پورا کرنا بااصول انسانوں کا طریقہ۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر صدقہ ہے۔ پوچھا کہ اگر اس کے پاس نہ ہو؟ فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے کام کرے اور پھر اپنے کو فائدہ پہنچائے اور صدقہ بھی کرے۔ پوچھا کہ اگر وہ اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو؟ فرمایا کہ حاجت مند بے کس کی مدد کرے۔ پوچھا کہ اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو؟ فرمایا کہ بھلائی کی تلقین کرے۔ پوچھا کہ اگر اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو؟ فرمایا کہ لوگوں کو وہ اپنے شر سے بچائے، کیونکہ یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ اسلام آدمی کے اندر نفع بخشی کی روح پیدا کرتا ہے۔ اسلام آدمی کا یہ مزاج بناتا ہے کہ وہ دنیا میں دینے والا بن کر رہے، نہ کہ لینے والا۔ مسلمان کے پاس اگر مال ہے تو وہ اپنے مال سے دوسروں کو نفع پہنچائے گا۔ اگر اس کے پاس مال نہیں ہے تو وہ محنت کرے گا اور پھر اپنی ضرورت بھی پوری کرے گا اور دوسروں کے کام آنے کی بھی کوشش کرے گا۔ اگر وہ مال نہیں دے سکتا تو وہ اپنی بات سے دوسروں کی مدد کرے گا، خواہ ایک مظلوم کی حمایت کرنا ہو یا کسی سے کوئی بھلائی کا کلمہ کہنا ہو۔ حتیٰ کہ اگر آدمی کا یہ حال ہو جائے کہ وہ کسی بھی قسم کا کوئی فائدہ پہنچانے کے قابل نہ ہو تو وہ اس بات کا اہتمام کرے گا کہ وہ کسی کے لیے مسئلہ نہ بنے، اس کی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ مومن دنیا میں مفید بن کر رہتا ہے، یا کم از کم وہ اپنے آپ کو آخری حد تک غیر مضر اور بے مسئلہ بنا لیتا ہے۔ ان دو کے بعد کوئی تیسرا درجہ مومن و مسلم کے لیے نہیں۔ ایمان آدمی کو دوسروں کا خیر خواہ بناتا ہے۔ اس کا ایمان اس سے کہتا ہے کہ اگر تم دوسروں کو نفع نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم انہیں نقصان نہ پہنچاؤ، کیونکہ یہ بھی دوسروں کے حق میں خیر خواہی ہے۔ اچھا گمان۔ قرآن میں حکم دیا گیا ہے کہ ایک مومن کو چاہیے کہ وہ دوسروں کے بارے میں نیک گمان کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ ظن سے بچو، کیونکہ ظن سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ مومن کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اصلاً لوگوں کے بارے میں اچھا خیال رکھے، حتیٰ کہ اگر اس کو کسی کے بارے میں برائی کا شبہ ہو تو وہ اس کا تجسس بھی نہ کرے۔ اگر اس کے علم میں کسی کی کوئی ایسی بات آئے جو بظاہر ٹھیک نہ ہو تب بھی وہ اچھا گمان کرتے ہوئے اس کو نظر انداز کر دے، وہ سارے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دے۔ مومن کسی کے بارے میں غلط رائے صرف اس وقت قائم کرتا ہے جب کہ آخری اور حتمی طور پر وہ چیز ثابت ہو۔ مومن کا نظریہ دوسروں کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ اچھی رائے قائم کرنے میں غلطی کرنے سے بہتر ہے کہ میں بری رائے قائم کرنے میں غلطی کروں۔ گمان کی بنیاد پر کسی کے بارے میں بری رائے قائم کرنا محض ایک سادہ بات نہیں ہے، وہ ایک اخلاقی جرم ہے جو اللہ کے نزدیک سخت سزا کا سبب ہے۔ اس لیے مومن اس قسم کی رائے زنی سے آخری حد تک بچتا ہے۔ وہ اپنے کو اللہ کی پکڑ سے بچانے کے لیے دوسروں کا محافظ بن جاتا ہے۔ اکثر حالات میں کسی انسان کے پاس وہ پوری معلومات موجود نہیں ہوتی جو کسی مسئلے میں صحیح رائے قائم کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ اس لیے کسی آدمی کے لیے محتاط رویہ یہی ہے کہ وہ ایسے معاملات میں خاموشی اختیار کرے۔ اگر وہ کسی معاملے میں بولنا ضروری سمجھتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کی مکمل تحقیقات کرے، اس کے بعد ہی اس معاملے میں اس کا بولنا حق بجانب قرار دیا جا سکتا ہے۔ مومن اپنے بارے میں سخت اور دوسروں کے بارے میں نرم ہوتا ہے۔ وہ اپنی کوتاہیوں پر سختی سے اپنا محاسبہ کرتا ہے، مگر دوسروں کی قابل گرفت باتوں کو نظر انداز کرتا ہے۔
وہ خود کو عظیمت کے معیار سے جانچتا ہے اور دوسروں کو رخصت کے معیار سے۔ اچھا گمان مومنانہ روش ہے اور برا گمان غیر مومنانہ روش۔ اخلاص اور تصحیح نیت۔ اخلاص تمام اسلامی اخلاق کی بلکہ کہنا چاہیے کہ پورے اسلام کی روح اور جان ہے۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کام بھی کریں وہ محض اللہ کے واسطے اور اس کی رضا کی نیت سے کریں اور اس کے سوا ہماری کوئی اور غرض نہ ہو۔ اسلام کی جڑ توحید ہے اور توحید کی تکمیل اخلاص ہی سے ہوتی ہے، یعنی کامل توحید یہی ہے کہ ہمارا ہر کام اللہ کے واسطے ہو اور صرف اللہ کی رضا اور اس کا ثواب ہی ہمارا مطمع نظر ہو۔ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے دشمنی کی اور اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے منع کیا، اس نے اپنا کام مکمل کر اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ مطلب یہ ہے کہ جس نے اپنے تعلقات اور معاملات کو اپنی ذاتی خواہش اور دوسری اغراض کے بجائے صرف رضائے الہی کے ماتحت کر دیا، وہی اللہ کے نزدیک کامل مومن ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزا اور ثواب کا معاملہ خلوص اور دل کی نیت کے مطابق ہوگا۔ ایک اور حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرو، اللہ تعالیٰ وہی عمل قبول کرتا ہے جو اخلاص سے کیا گیا ہو۔ آخر میں ایک اور حدیث بیان کی جاتی ہے جس کو سن کر ہم سب کو لرز جانا چاہیے۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ جب اس حدیث کو سناتے تھے تو کبھی کبھی بے ہوش ہو کر گر پڑتے تھے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں سب سے پہلے قرآن کے بعض عالم اور بعض شہید اور بعض مالدار پیش کیے جائیں گے اور ان لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی زندگی میں ہمارے لیے کیا کیا؟ عالم قرآن کہے گا کہ میں عمر بھر تیری کتاب کو پڑھتا رہا، اس کو خود سیکھا اور دوسروں کو سکھایا، اور یہ سب تیرے واسطے کیا۔ ارشاد ہوگا، تو جھوٹا ہے، تو نے یہ سب کچھ اپنی شہرت کے لیے کیا تھا جو دنیا میں تجھے حاصل ہو چکی۔ پھر مالدار سے پوچھا جائے گا، ہم نے تجھ کو مال دیا تھا، تو نے اس میں ہمارے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا، نیکی کے سب کاموں میں اور بھلائی کی سب راہوں میں نے تیری رضا کے لیے صرف کیا۔ ارشاد ہوگا، تو جھوٹا ہے، تو نے دنیا میں یہ فیاضی صرف اس لیے کی تھی کہ وہ تیری سخاوت اور فیاضی کے چرچے ہوں اور لوگ تیری تعریف کریں، سو دنیا میں یہ سب کچھ تجھے حاصل ہو چکا۔ پھر اسی طرح شہید سے پوچھا جائے گا کہ وہ کہے گا کہ تیری دی ہوئی سب سے عزیز چیز جان تھی، اس کو بھی تیرے لیے قربان کر آیا۔ ارشاد ہوگا، تو جھوٹا ہے، تو نے جنگ میں صرف اس لیے حصہ لیا تھا کہ تیری بہادری کی شہرت ہو اور تیرا نام ہو، سو وہ شہرت اور ناموری تجھے دنیا میں حاصل ہو گئی۔ پھر ان تینوں کے لیے حکم ہوگا کہ ان کو اوندھے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے، چنانچہ یہ دوزخ میں جھونک دیے جائیں گے۔